کے بارے میں اسالیب کو حاصل نہیں کیا، یہ کس کے لبوں سے الفاظ نکلے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ اس کے لبوں سے الفاظ نکلے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں آج سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو نہ پڑھا، نہ آپ نے کسی کتاب کو لکھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے لبوں سے ایسے الفاظ نکلے کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے ثانوِ تلمس کو طے کیا ہوتا، کسی کی شاگردی کو اختیار کیا ہوتا، کسی مکتب کے اندر ایڈمیشن لیا ہوتا، تو اس موقع کے اگر شک کرنے والے شک کرتے تو ان کے شک کے اندر کوئی قابل توجہ بات ہوتی، لیکن آپ نے تو کسی کے سامنے ثانوِ تلمس کو طے ہی نہیں کیا، آپ نے کسی کالج یونیورسٹی سے علم کو حاصل ہی نہیں کیا، آپ نے کس سے علم کو حاصل کیا؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی، ہم نے علماء سے علم کو حاصل کیا، ہم نے حضرت علامہ شہید سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے سید نصیر حسین محدث دہلوی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ اسحاق سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبد الرحیم سے علم کو حاصل کیا۔ بڑھتی بڑھتی بات امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، حضرت امام بخاری تک بات پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے علم کو حاصل کیا، قابل التوب سے علم کو حاصل کیا، شدید العقاب سے علم کو حاصل کیا، علیم سے علم کو حاصل کیا، علام سے علم کو حاصل کیا، خبیر سے علم کو حاصل کیا، سمیع سے علم کو حاصل کیا، بصیر سے علم کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا اللہ کا علم بھی لا یضل ربی ولا ینسا کے تحت ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اور حضرت رسول اللہ کا علم بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ اس قرآن مجید کا جو مضمون بھی اٹھائیں اس میں ایک عجیب خوشبو ہے، اس خوشبو کو سونگتے سونگتے انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں اتنی گہری خوشبو ہے جو گلاب کے پھول کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسی چمک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے سونے کے اندر بھی وہ چمک موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی قیمتی ہے، ایسی قیمتی چیز ہے جو موتیوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے فضل و رحمت سے کائنات کی ایک ایسی کتاب کے طور پہ متعارف فرمایا جس کے اندر نہ کسی قسم کی کمی ہے، نہ کسی قسم کی کجی ہے، نہ ٹیڑھاپن ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی اہم عنوان جس کے اندر حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار سے ہمیں متعارف کروایا گیا کہ آپ نہ روپ کے سامنے جھکے، نہ بت کدے کے اندر آپ نے بستی والوں کے دباؤ کو قبول کیا، نہ دبردرنا آگ کی چتا میں اترتے ہوئے آپ نے موت کے خوف کو قبول کیا، نہ آپ نے دربار نمرود کے اندر بادشاہ وقت کی ہیبت کو قبول کیا، نہ آپ نے سیدنا اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی محبتوں کو دل پہ غلبہ پانے دیا، نہ آپ نے حضرت اسماعیل کے گلے گپت چھری کو چلاتے ہوئے اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور محبت کو ترجیح دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم کی سیرت سے ایک اور سبق بھی حاصل ہوا
جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ والہانہ وابستگی کو اختیار کیا، وہاں پر انہوں نے کائنات کے لوگوں کو محبتوں کا ایک ایسا تصور دیا جو کائنات میں اس سے پہلے مفقود تھا، جو کائنات میں اس سے پہلے حقیقت کے اندر مروج نہیں تھا، جو کائنات کے اندر اس سے پہلے راج نہیں تھا۔ وہ تصور کیا تھا؟ وہ تصور یہ تھا محبت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کی نسبت سے ہونی چاہیے، اور نفرت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی کے دعوت ابراہیم کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اور ان کے رفقا نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کفرنا بکم، اور انہوں نے کہا ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، یاد الگ کہ تم توحید قادر مطلق پہ ایمان نہیں لے آتے۔ آج لوگ کہتے ہیں اصل بھائی چارہ انسانی بھائی چارہ نہیں، اصل بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ نہیں بلکہ انسانی بھائی چارہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تصور باطل ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اصل بھائی چارہ روئے زمین کے اوپر اسلامی بھائی چارہ ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے۔ انسانوں کے اندر تو کئی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ انسانوں میں ابو جہل بھی پیدا ہوا، نمرود بھی پیدا ہوا، فرعون بھی پیدا ہوا، قارون بھی پیدا ہوا، حامان بھی پیدا ہوا، ابو لہب بھی پیدا ہوا۔ کیا ہمارا ان کے ساتھ بھائی چارہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں۔ مسلمان کا بھائی چارہ اگر ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک لہ کی نسبت سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ابھی تک یاد ہے عیدی صاحب کا انتقال ہوا، بڑے بڑے عجیب قسم کی باتیں سننے کو ملی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بکواسیات کی کہ عیدی صاحب آج فوت ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ آج ایسا بندہ جو ہے دنیا سے اٹھ رہا ہے جس نے انسانی بھائی چارے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سب کچھ ترک کر دیا۔ عیدی صاحب کے ایمان اور اسلام کی کیفیت کا اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کسی کے اسلام اور ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لازماً اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ نہ کرے، پھر بھی ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ اس شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جو باطل قسم کے تصورات نے آج ہمارے معاشرے کو جھکڑا ہوا ہے کہ اسلامی بھائی چارے کو نظر انداز کر دیا گیا اور انسانی بھائی چارے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ مفادات کی ایک جنگ ہے۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ ضمیر فروشی کی ایک داستان ہے۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کی ایک پوری کی پوری دستاویز ہے۔ حضرات گرامی قدر، کل تک خان صاحب یہ بات کہتے رہے ہم فرانس سے کیسے مقابلہ کریں گے کہ معیشت کے معاملات خان صاحب نے کہا ہمارے فرانس اور یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج میاں شہباز شریف صاحب اسی شاتم رسول کے ساتھ بغل گیر ہو کر اس کے اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی بھائی چارے کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو محبتوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ڈالا گیا، کیا کبھی اس ہاتھ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی اٹھایا گیا؟ کیا کبھی اس ہاتھ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بادیابی کے لیے بھی اس کو حرکت دی گئی؟ کیا کبھی اس ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر کو لکھا گیا جس سے ہماری بہن کو رہائی مل جائے؟ کیا ان ہاتھوں نے کبھی کوئی ایسی تحریروں کو بھی لکھا جس سے اہل کشمیر کے دکھوں کا مداوا ہو جائے؟ کیا کبھی ان ہاتھوں نے ایسی تحریروں کو لکھا
جس کے ذریعے بنگال میں ہونے والے ظلم کا مداوع کر دیا جائے. کیا عبد القادر ملا شہید، کیا پروفیسر آدم شہید، کیا دیگر مسلمان رہنما جنہیں اسلام اور پاکستان کی محبت کی وجہ سے بنگلہ دیش میں سولیوں کے پر لٹکایا گیا، کیا کبھی یہ ہاتھ ان کے